اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا مذکر اور مؤنث کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پوری تفصیل پڑھ لی تھی۔ مؤنث کی تعریف بھی پڑھ لی، مذکر کی تعریف بھی پڑھ لی، مؤنث کی علامات بھی پڑھ لی۔ کسے بولتے ہیں مؤنث؟ جس میں علامت تانیث لفظاً یا تقدیراً پائی جائے۔ ٹھیک ہے، لفظاً کون کون سی علامت تانیث ہیں؟ اسم کے آخر میں تا ہو، گول تا، یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ آئے، وہ مؤنث ہے۔ اور اسی طرح ارضن، اس میں تو کوئی علامت تانیث نہیں تھی، نے کہا تھا یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث تقدیراً پائی جا رہی ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ ارضن کی تصغیر اریزتن آتی ہے، دارن کی تصغیر دویرتن آتی ہے، اور تصغیر میں حروف اصلیہ ظاہر اور واضح ہو جاتے ہیں جیسا کہ جمع مکسر میں ہو جاتے ہیں۔ جمع مکسر میں بھی واضح ہو جاتے ہیں، تصغیر میں بھی واضح ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ عام طور پر یہی معاملہ چلتا ہے۔ تو جب ہم نے تصغیر نکالی تو اریزتن اور دویرتن نکلی، لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات تو کل گزر چکی تھی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے اب عین، چشمے کو بولتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ عینتن، اصل میں کیا تھا؟ عینتن۔ اب یہ بھی مؤنث ہے، اور کیونکہ اس میں علامت تانیث تا یہ تقدیراً پائی جا رہی ہے۔ اذنن مؤنث ہے کیونکہ اس کی تصغیر ازینتن آتی ہے، کان۔ سنن دانت، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کی تصغیر بھی سنینتن آتی ہے۔ شمسن کی شمیستن وغیرہ وغیرہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے دادا عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ کلیہ نہیں ہے۔ کچھ مثالیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اصول اور ضابطے کے خلاف ہوتی ہیں، عرب ان کو قاعدے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے عربوں کا استعمال معتبر ہے، ان کو ہم شاذ بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اب یہ نعلن، جوتے کو بولتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے، علامت تانیث ہے نہیں۔ اور جب ہم تصغیر نکالتے ہیں اس کی کہ عرب اس کی تصغیر کیا استعمال کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ نعیلن آتی ہے، نعیلتن نہیں آتی، تصغیر میں تا ظاہر نہیں ہو رہی۔ حربن، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کی تصغیر، اور اس کی تصغیر حریبن آتی ہے، آخر میں تا نہیں آ رہی۔ تصغیر میں تا نہیں آ رہی اور ظاہری طور پر علامت تانیث کوئی ہے نہیں، تو اس کو مذکر ہونا چاہیے، لیکن عرب اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو ایسی مثالوں کو بولتے ہیں شاذ، خلاف قاعدہ۔ بس عربوں کے استعمال کا اعتبار ہے، سمجھ آئی؟ اور کل میں نے ذکر کیا تھا مؤنث کی ایک قسم اور بھی ہے جس میں علامت تانیث نہیں ہوتی، لیکن اس کا مصداق اور معنی مؤنث ہوتا ہے، وہ بھی مؤنث ہے۔ جیسے زینب، اب زینب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ زینب جو ہے وہ تو اس کے آخر میں تو نہ تا، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ وغیرہ وغیرہ کوئی علامت تانیث نہیں ہے، سمجھے؟ تو لیکن اس کا معنی چونکہ مؤنث ہے، اس کا مصداق مؤنث ہے، تو یہ بھی مؤنث شمار ہوگی، اور اس کا نام مؤنث معنوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ترتیب تھی جو کل ہم پڑھ چکے۔ آج جو قسم آ رہی ہے، آج دوسری قسم آ رہی ہے المثنی، تثنیہ۔ تثنیہ، اس کی تعریف، اس کی تفصیل، پھر جمع
اس کی تعریف، اس کی تفصیل اب بیان کریں گے جی. ٹھیک ہے. پہلے قسم تھی جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، مذکر مؤنث. اب عدد کے اعتبار سے قسمیں ہیں. اسم کی قسمیں عدد کے اعتبار سے ہے. یا اسم ایک پر بولا جائے گا وہ مفرد، دو پر بولا جائے گا تثنیہ، دو سے زیادہ پر بولا جائے گا تو جمع. تو یہ جو قسمیں اب شروع کی ہیں اسم کی، یہ جنس کے اعتبار سے نہیں، یہ عدد کے اعتبار سے قسمیں ہیں جی. تثنیہ سے شروع کیا، مفرد کو ذکر نہیں کیا، اشارہ کر دیا جہاں تثنیہ اور جمع کی تعریف صادق نہیں آئے گی، اور جو اسم تثنیہ بھی نہیں ہوگا جمع بھی نہیں ہوگا وہ مفرد ہی ہوگا، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس میں تثنیہ کی تعریف صادق آ رہی ہے وہ تثنیہ، جمع کی تعریف صادق آ رہی ہے وہ جمع، اور دونوں میں سے کسی کی بھی صادق نہیں آ رہی تو مفرد بن جائے گا. فصل المثنى، اس لیے شروع کیا کہاں سے؟ تثنیہ سے. تثنیہ کسے بولتے ہیں؟ اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها، یہ تثنیہ کی تعریف آ گئی. تثنیہ کسے بولتے ہیں؟ تثنیہ ایک ایسا اسم ہے، اشارہ کر دیا فعل تثنیہ جمع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کی قسمیں ہیں، تثنیہ بھی اور جمع بھی. تو کیا تعریف ہے تثنیہ کی؟ تثنیہ ایسا اسم ہے الحق بآخرہ، کہ جس کے مفرد کے آخر میں الف اور یا ما قبل مفتوح و نون مکسورۃ، اور آخر میں نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا جائے، وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ. پھر دیکھ لیں تثنیہ کسے بولتے ہیں. تثنیہ وہ اسم ہے جس کے مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا جائے، اور مفرد میں کوئی تبدیلی کیے بغیر، مفرد میں کسی تبدیلی کے بغیر مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا جائے. کاہے کے لیے اضافہ کر لیا جائے؟ فضول میں اضافہ کر دیا یا اس اضافے کا کوئی مقصد بھی ہے؟ کہتے مقصد یہ ہے اس اضافے کا لیدل، تاکہ یہ مفرد، تاکہ یہ اضافہ دلالت کرے علی ان معہ آخر مثلہ، کہ اس مفرد کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. مثال سے رجل مفرد ہے. اب اس میں کیا کیا ہم نے؟ ایک تو مفرد میں کسی تبدیلی لائے بغیر الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا، رجلانی ہو گیا. کیوں اضافہ کیا؟ تاکہ یہ اضافہ دلالت کرے کہ یہ جو مفرد تھا رجلن، سمجھے اس میں ایک اور اس جیسا رجل بھی مراد ہے، دو آدمی، ایک ہی اور ایک. یہ تو حالت رفع میں. اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کا اضافہ کیا تاکہ یہ دلالت کرے کہ اس کے آخر میں، کہ اس سے مراد اسی مفرد جیسا، اسی آدمی جیسا ایک اور آدمی بھی ہے، دو آدمی. تو الف نون مکسور کا اضافہ حالت رفع میں، اور یا اور نون مکسور کا اضافہ حالت نصبی اور جری میں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں مفرد میں کوئی تبدیلی نہیں. رجل میں جیسے را جیم لا، شروع میں را جیم، اس کے بعد لام مفرد میں تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، آخر میں الف نون یا نون مکسور کا اضافہ ہو گیا. هذا فی الصحیح، صحیح کے اندر تو یہی طریقہ ہے تثنیہ بنانے کا. ٹھیک ہے. کیا کہ مفرد کے آخر میں الف، نون مکسور حالت رفع میں، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا جائے حالت نصبی جری میں، سمجھے، تاکہ وہ دو کے اوپر دلالت کرے. یہ تثنیہ کی تعریف ہوگی. اچھا، اسی سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے پیچھے قسمیں پڑھ لی تھی،
اس میں متمکن کی، اس میں ایک قسم پڑی تھی تثنیہ، ٹھیک ہے نا، اور تثنیہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف نون مکسور، حالت نصبی جری میں یا ماقل مفتوح نون مکسور، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ کہا تھا اسنانی کا بھی یہ اعراب ہے، قلع کا بھی یہ اعراب ہے. تو اب مجھے کون بتائے گا کہ اسنانی تثنیہ نہیں ہے تو اس کو الگ سے کیوں بیان کیا تھا؟ اسنانی بھی دو پر ڈال کرتا ہے، قلع بھی دو پر ڈال کرتا ہے، یہ تثنیہ ہے یا نہیں؟ جی بتائیے. اسنانی کا معنی دو ہے نا، یہ تثنیہ ہے یا نہیں؟ ہیلو. جی استاد جی، اسنانی جو ہے وہ حرف عدد دو ہے لیکن یعنی تسنیہ نہیں ہے. کیوں؟ جو دو پر ڈال کرے تو تثنیہ ہے نا. آج ہی ہم نے کہا نا کہ یہ دو پر ڈال کرے وہ تثنیہ ہے. رجلان مانا دو رجل آدمی. ایک آدمی، اور رجلان مانا اسی جیسے دو آدمی، ایک یہ اور ایک اور، آخر مثلہ. تو اسنان بھی تو دو ہی، قلع بھی دو، وہ تثنیہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا لیکن اس وہ نہیں ہے وہ اس کی نہیں دلیل. ہے تو نہیں ہے، اس کی وجہ دلیل کیا ہے؟ اچھا استاد جی، دلیل نہیں میرے ذہن میں آ رہی، لیکن بس دلیل یوں یہ سمجھ. ہے، دلیل یہ ہے کہ اس میں تثنیہ کی تعریف میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کا مفرد ہو، اور اس کے مفرد کے آخر میں، مفرد میں تبدیلی لائے بغیر الف نون حالت رفع یا ما قبل مفتوح نون مکسور حالت نصبی جری میں اس مفرد کے آخر میں اضافہ کیا جائے، اس میں تبدیلی لائے بغیر، اور پھر وہ دو پر ڈال کر وہ تثنیہ. اسنانی دو پر دلالت تو کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، الف نون بھی ہے آخر میں، اس نئی حالت نصبی جری میں یا ماقل مفتوح بھی ہے، لیکن اس کا مفرد نہیں ہے کہ جس سے اس نانی کو بنایا گیا ہو. جب مفرد نہیں پھر تثنیہ نہیں، کیونکہ تثنیہ کی تعریف ہی صادق نہیں آ رہی. تثنیہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم الحق بآخری ہی، یہ ہی ضمیر جاری ہے مفرد کی طرف، کہ جس کے مفرد کے آخر میں الحاق کیا گیا ہو، اضافہ کیا گیا ہو الف یا پھر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کا مفرد کے آخر میں اضافہ ہو کر بنایا گیا ہو، یعنی جس کا اچھا مفرد ہو. دلیل یہ کہ اس تو کا اس کا مفرد اسنانی کا بھی مفرد نہیں ہے اور قلع کا بھی مفرد نہیں ہے، تو وہ ملحق بالتثنیہ تو ہو گیا، تثنیہ کی طرح تو ہو گیا، اعراب کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی، کہ آخر میں الف نون آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تثنیہ نہیں، کیونکہ تثنیہ کی تعریف صادق نہیں. کیوں صادق نہیں؟ اس کا مفرد نہیں ہے. رجلانی تثنیہ ہے کیونکہ رجل مفرد ہے، اس میں الف نون یا نون لگا کر بنایا گیا. سمجھ؟ کتابانی تثنیہ، اس کا مفرد کتابن موجود ہے. قلمانی تثنیہ، کیوں کہ مفرد میں الف نون کا اضافہ کر کے یا نون کا اضافہ کر کے بنایا گیا، مفرد موجود ہے. وہ سب تثنیہ، اسنانی نہیں، پہلی شرط نہیں پائے گی. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کلیئر ہو گیا؟ جی استاد جی ہو گیا. مجھ سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، میں نے اسے کہا تھا 20 روپے کا ایک ہی نوٹ ہوتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ آپ کو، اب آپ کے سامنے دلیل آ گئی جی مزو. اچھا ھذا فی الصحیح، یہ تعریف جو آئی یہ تو صحیح کے اندر آ گئی، یہ تعریف تو صحیح کے اندر آ گئی. صحیح میں تعریف یہی ہے. باقی جو اسم صحیح نہیں ہے، اس میں مقصور ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اس کو تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جو صحیح ہے نا، اور جیسے رجلن، تو اس کے اندر تو تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ مفرد میں تبدیلی لائے بغیر، آخر میں الف نون حالت رفع
یا ماقبل مفتون ہونے مقصور حالت نسبی جری میں اضافہ کر دیا جائے، مفرد میں تبدیلی لائے بغیر، رجلون رجلون نہیں ہے، آخر میں الف نون یا نون لگا دو، وہ تسنیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح کے اندر تعریف تھی. باقی ام المقصور، باقی اس میں مقصور، اس میں تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو اس میں مقصور ہے نا، جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہے، اب اس کے تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو الف مقصورہ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ الف کسی قاعدے کی، یہ اصل میں واو تو نہیں تھا کہ واو ما قبل مفتوح والا قاعدہ لگا کر اس واو کو الف بنا دیا گیا ہو، ایسا تو نہیں تھا. تو کہنے لگے یاد رکھو فَإِن كَانَ أَلِفُهُ، جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس میں مقصور ہوتا ہے، اگر یہ الف ایسا ہو منقلبتاً عن واو، پہلی شرط کہ جو واو سے بدل کر آیا ہو، قاعدہ لگا ہو، واو ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا دیا. ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ کہ واو سے بدل کر. دوسری شرط یہ وَكَانَ ثُلَاثِيًّا، ثلاثی سے مراد تین حرفی، اور وہ تین حرفی بھی ہو. اگر یہ اس میں مقصور، جس اسم کے آخر والے مقصورہ ہے، اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں، ایک تو یہ واو سے الف بدل کر آیا ہو، واو ما قبل مفتوح والا قاعدہ لگا ہو، اس کو الف سے بنایا گیا ہو واو کو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ثلاثی بھی ہو. کیا ہو؟ رد الى اصلیہ، تو پھر یہ اس میں مقصور جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آخر میں الف حرف علت آ گیا نا، تو پھر رد الى اصلیہ، تو جب تسنیہ بنائیں گے پھر اس کے اندر جو اصل تھی، الف کی اصل کیا تھی؟ واو. تسنیہ بناتے وقت اس اصل کی طرف اس میں مقصور کو لوٹایا جائے گا. اصل کیا تھی؟ واو، یعنی واو واپس لایا جائے گا، اور آخر میں الف نون حالت رفع اور یا ماقل مفتون نون مکسور حالت نسبی جری میں اضافہ کیا جائے گا. مثال کے طور پر عصا، اصل میں تھا عصاون، واو تھا نا، واو ما قبل مفتوح والا قاعدہ لگا، ضابطہ لگا، اصول لگا، تو عصا بن گیا. عصا بن گیا نا. اب جب عصا بن گیا تو الف مقصورہ آخر میں الف موجود ہے اس سے مقصور، لیکن اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. عصاون ثلاثی تین حرفی بھی ہے، اور یہ الف واو سے بدل کر آیا ہوا ہے قاعدے کی وجہ سے، واو ماقبل مفتوح کے قاعدے کی وجہ سے. جب یہ دونوں شرطیں پائی گئیں تو جب اس عصا کی تسنیہ بنائیں گے تو وہ جو اصل تھی اس عصا کو اس کی طرف لوٹایا جائے گا. اصل میں تو واو تھا، تو پھر تسنیہ کہیں گے عصاوان حالت رفی میں، اور عصاوین حالت نسبی جری میں. یہ بات ہو گئی. لیکن اگر یہ اسم کے آخر میں جو الف آ رہا ہے اس میں مقصور ہے نا، جس کے آخر میں الف آئے، یہ الف واو سے بدل کر نہیں آ رہا بلکہ یا سے بدل کر آ رہا. پہلی شرط، ایک قسم یہ ہوگی یا سے بدل کر آ رہا ہے، یا او واوین، یہ الف جو اسم کے آخر میں آ رہا ہے، اسم مقصور کے آخر میں، یا سے بدل کر آ رہا ہے یا واو سے بدل کر آ رہا ہے. لیکن دوسری شرط نہیں پائے گی، واو سے تو بدل کر آ رہا ہے لیکن وہ اسم ثلاثی یعنی تین حرفی نہیں، تین سے زائد حروف پر مبنی ہے. اس میں حروف کتنے؟ تین سے زیادہ ہیں. وہ الف واو سے تو بدل کر آ رہا ہے لیکن وہ اسم ثلاثی یعنی تین حرفی نہیں، 30 سے زائد حروف اس میں موجود ہے. یہ دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت یہ او لیس منقلبۃ عن شیء، یہ الف نہ واو سے بدل کر آیا نہ یا سے بدل کر آیا، یہ اصل میں تھا ہی الف. ان تینوں صورتوں میں جب الف یا سے بدل کر آیا وہ قاعدہ لگا یا ما قبل مفتوح والا، تو یا ما قبل مفتوح بھی ہو تو الف سے بدل جاتا ہے، تو وہ قاعدہ لگا یا سے بدل کر الف آیا. یا دوسری صورت یہ کہ الف واو سے بدل کر آیا، واو ما قبل مفتوح تھا لیکن یہ اسم تین حرفی سے زائد تھا، دوسری صورت یہ. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ الف کسی سے بدل کر نہیں آیا، نہ واو نہ یا. ان تینوں صورتوں میں تقلب یا ان تسنیہ بناتے وقت
इस अलिफ को या से बदला दिया जाएगा। करहा यानी फी रहा, समझे। अब ये मिसाल रहा चक्की को बोलते हैं, असल में ये रहायुन या थी, तो इसमें कायदा लगा या मुतारिक माकुल मफ्तू, पूरी तफसील कायदा लगा, क्या बन जाएगा और रहा। अब ये अलिफ या से बदल कर आया हुआ है, तो जब इसको तस्निया बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, तस्निया में वो या वापस आ जाएगी, और रहा यानी हालते रफी में, और रहायनी हालते नस्बी और जरी में। ये उसकी मिसाल होगी। और मुलहा, समझे, असल में मुलहायुन था, असल में मुलहावुन था, असल में क्या था, मुलहावुन वाव था। लेकिन अब आप मुझे बताओ, मुलहावुन था तो ये 3 हरफ तो मौजूद नहीं है इसम में, 3 से जायद हुरूफ है, 4 आगे मुलहावुन, तो वाव माकौल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला दिया, तो मुलहा, ये अलिफ वाव से तो बदल कर आया है, लेकिन ये इसम 3 हरफ से जायद पर मुश्तमिल है, 4 हरफी है। तो अगरचे इसकी असल में वाव था, लेकिन तस्निया बनाते वक्त ये इस अलिफ को या से बदलाएंगे, वाव से नहीं, क्योंकि ये 3 हरफी से जायद है, ये उसकी मिसाल है। तो मुलहा यानी तस्निया आएगा, मुलहवानी नहीं आएगा। ये अलिफ ठीक है वाव से बदला है, लेकिन ये 3 हरफी इसम नहीं बल्कि 4 हरफी इसम है, ये उसकी मिसाल दे दी, 3 से जायद है। अच्छा जी, इसी तरह हुबारा, ये हुबारा के आखिर में जो अलिफ है, ये किस्म के परिंदे का नाम है हुबारा, ठीक है। ये ना वाओ ना या किसी से बदल कर नहीं आया, तो तस्निया ये तीसरी किस्म की मिसाल हो गई। जब तस्निया बनाएंगे इस अलिफ को भी या से बदला देंगे, हुबारयानी हुबारयनी। इसी तरह हुबला हामिला औरत को बोलते हैं, तो ये भी अलिफ किसी से बदल कर नहीं आया, तो इसका तस्निया बनाते वक्त भी ये अलिफ या से बदल जाएगा, हुबला यानी ये बोल देंगे जी। ये अब आपके सामने तफसील आ गई जी। ये तो इसमें वो अलिफ जो वाओ या से बदल कर या असली था, इसमें जो तफसील थी ना, तो वो आपके सामने आ गई इसमें मकसूर में। तो हमने 2 तस्निया आज पढ़ लिए, एक वो तस्निया जो सही था, यानी जिसके आखिर में कोई हरफे इल्लत वगैरह नहीं था, उसको तस्निया कैसे बनाएंगे, मुफरद में तब्दीली लाए बगैर आखिर में अलिफ नून हालते रफ़ी या माकल मफ्तू नून मकसूर हालते नस्बी में इजाफा हो जाएगा। और बाकी इसमें मकसूर को तस्निया बनाने में क्या तफसील है, वो पूरी की पूरी आज आपने पढ़ ली है। इसको अच्छे तरीके से देख लें, आगे आपके पेपर भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको इतना ही रखें ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए जी। अब आप जरा निकालिए उसूल शाशी जी।